بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ یہ سورت الفجر ہے جس کی پہلی 8 آیات کا ترجمہ اور ان سے متعلقہ کچھ تشریحی اور تفسیری امور آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے شروع میں اللہ رب العزت نے فجر، 10 راتوں، جوڑی اور طاق اور رات کی قسمیں کھائی ہیں، اور 10 راتوں سے جیسا کہ اس دن یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ کوئی 10 راتیں بھی مہینے کی مراد ہو سکتی ہیں، پہلی، درمیان والی اور آخری، لیکن عموماً جو مفسرین کرام رحمہم اللہ کا، حتیٰ کہ جو زندہ ہیں اہل علم ہیں ان کا حفظہم اللہ، ان کا رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد ذو الحج کی 10 راتیں ہیں۔ عشرہ ذو الحج کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں بہت ہی فضیلت والے دن ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ تفصیل پچھلی مرتبہ ذکر کر دی تھی، اور ان دنوں خاص طور پر 10 تاریخ اور 9 تاریخ ان کی عظمت، ان کا مقام 9 تاریخ یوم عرفہ کے روزے سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن کا صرف روزہ رکھیں تو 2 سالوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور 10 تاریخ کو جو عظمت حاصل ہے، حج اکبر کا نام دیا گیا، یوم نحر ہے، تو یہ ایک ایسا دن ہے جس میں بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ حج اکبر اور قربانی اور اذکار، یعنی زبانی، بدنی اور مالی ہر قسم کی عبادات اس ایک ہی دن میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس دن کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد گرامی کہا کرتے تھے کہ رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، رمضان کی آخری 10 راتیں پورے سال کی راتوں سے بہتر ہیں، لیکن ذو الحج کے پہلے 10 دن رمضان کے ان دنوں سے بھی بہتر ہیں۔ رمضان کے آخری 10 دن ان سے ذو الحج کے دن بہتر ہیں۔
لیکن رمضان کی راتیں ذوالحج کی راتوں سے بہتر ہیں۔ یہ کلمات ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے بہتر توجیہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ رمضان کی 10 راتیں اس لیے بہتر ہیں کہ ان راتوں میں سے ایک رات، طاق راتوں میں سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں ایک رات ایسی ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 رات سے زیادہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس اعتبار سے اس ذوالحج کے مہینے کی عشرہ اول کی جو راتیں ہیں ان سے رمضان کی راتیں بہتر ہیں، افضل ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے دنوں کا، تو رمضان کے دنوں کو اگرچہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس ذوالحج کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ دن رمضان کے آخری دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ پچھلے درس میں حدیث میں نے ذکر کی تھی، ما من ایام العمل الصالح فیہ العمل الصالح فیہن خیر من هذه الایام العشر۔ سال کے کوئی ایسے دن نہیں ہیں جن میں کیا ہوا عمل ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ جہاد بھی نہیں، آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر میدان میں اترا، فلم یرجع منہما بشیء، اور ان دونوں میں سے کچھ بھی ساتھ نہ لایا، دونوں اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اس کا عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہے، ورنہ نہیں۔ لہذا سال کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن ذوالحج کے پہلے 10 دن، اور سال کی راتوں میں سے سب سے بہترین راتیں رمضان کے عشرہ اخیر کی راتیں۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں اور ان راتوں کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں ان راتوں نماز فجر، جوڑی، وتر اور مطلق رات کی قسمیں کھا کر، ان قسموں کے بعد اللہ رب العزت نے جو قسم کا جواب ہے وہ کہاں رکھا ہے؟ وہ اللہ رب العزت نے پہلے قسمیں کھائیں، کچھ قوموں کو تذکرے کر دیے، جیسے کہ عادیوں کا ذکر پچھلی مرتبہ میں نے کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے عادی جو کہ نوح علیہ السلام کی نسل کے 5ویں پوتے کی نسل ہے، عاد، ارم جو کہ نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں، ارم کی اولاد میں سے جو قوم اٹھی ایک، اس کا نام عاد ہے، قوم عاد، جن کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ ان کے قد، ان کی قامتیں، ان کی شان و شوکت، ان کا مقام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ذات العماد، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کرنے والے، بڑی طاقت، شان و شوکت والے، اور وہی ہیں جو قرآن کریم کے متعدد مقامات پر چونکہ اس قوم کا ذکر آتا ہے، جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا قوت والا، ہم سے بڑا طاقت والا اس روئے زمین پر کون ہے؟ وہ اپنے آپ کو روئے زمین کی سب سے طاقتور قوم کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر 7 دن، 7 راتیں اور 8 دن، یہ پچھلی مرتبہ بات گزر گئی نا، 1 ہفتہ صرف ہوا زور سے چھوڑی، سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آگے پھر سمود جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، اور ان سب کے ذکر کے بعد جو قسم کا جواب ہے وہ ہے 14ویں آیت میں، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے۔ قسمیں کھائیں اور جواب قسم کے طور پر فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس کی اور اس کی اور اس کی، ایک یہ کہ تمہارا رب تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے، اور بعض اہل علم نے لکھا کہ یہاں قسم جو ہے اس کے لیے لفظ مستتر ہے، پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے لتبعثن، تم یقیناً اٹھائے جاؤ گے، یہ نہیں کہ تم
دنیا میں طاقتیں، دنیا میں دولتیں، دنیا میں شان و شوکت، یہ سارا کچھ، اور دنیا میں شتر بے مہار پھرتے رہو گے اور تمہیں جزا و سزا کے لیے اٹھایا نہ جائے گا؟ نہیں، لَتُبْعَثُنَّ، تمہیں یقیناً اٹھایا جائے گا اور تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ وہ قومیں جو اپنے آپ کو من اشد منا قوہ کہنے والی تھی، وہ قومیں جنہوں نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نارمل طریقہ اختیار نہیں کیا بلکہ ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ وہ انوکھا طریقہ کیا تھا؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وہ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے اپنے گھر اینٹ اور گارے سے نہیں بنائے تھے بلکہ انہوں نے جابوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وادی میں جو چٹانیں تھیں، جو پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر اپنے گھر بنائے۔ اس کی تفصیل میں پہلی ایک صورت کے ضمن میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے آگے تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں وسط میں العلا، محافظت العلا میں مدائن صالح کے نام کی وہ بستی، وہ علاقہ موجود ہے۔ مدائن تو ویسے مدینہ کی جمع ہے، شہر، اور مدائن کا معنی کئی شہر۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لگتا ہے کہ پہلے زمانے میں شہر ذرا چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، آج کل کے ہماری بستیاں بھی ان شہروں کے حساب سے بڑی ہوتی ہیں۔ بہرحال مدائن صالح، یہ العلا محافظہ، سعودی عرب میں محافظہ ہمارے یہاں ضلع کہتے ہیں، ڈسٹرکٹ کہتے ہیں، جیسے یہ خبر محافظہ ہے، دمام الگ محافظہ ہے، قطیف آگے الگ محافظہ ہے، تو یہ قریب قریب ہیں لیکن الگ الگ ڈسٹرکٹس ہیں۔ جیسے ہمارے بڑے شہروں میں ایک ایک شہر میں کئی کئی ضلع ہوتے ہیں، آپ کے بامبے میں بھی یقیناً ایسا ہوگا، ہمارے کراچی میں ضلع ایسٹ، ضلع ویسٹ، سینٹرل ضلع، فلان ضلع، یعنی ایک شہر کو انتظامی نقطہ نظر سے کئی ڈسٹرکٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ڈسٹرکٹ ہے خبر، اسی طرح محافظہ العلا، اس کے تحت وہ بستی آتی ہے جس کو مدائن صالح کہا گیا۔ وہ کوئی بہت بڑے تو نہیں، بہر صورت گاڑی میں بیٹھ کر کچھ وقت لگتا ہے اس سارے علاقے کو دیکھنے میں۔ یقینی بات یہ ہے کہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں نے کتنی محنتیں، کتنے وہ طاقتور تھے کہ سارا بہت بڑا ایک پہاڑ ہے، اس کی ایک سائیڈ کو بڑے خوبصورت انداز سے پہلے تراش کر، جیسے دیوار ہوتی ہے سیدھی، اس کنارے کو دیوار کی شکل دی، اس پر اتنے خوبصورت بیل بوٹے بنائے ہوئے ہیں جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا ہمارے کمروں کے کونوں پر، بعض مکانوں میں، نئے مکانوں میں کونے بنتے ہیں، درمیان میں کچھ بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں۔ پہاڑ کو تراش کر بہترین بیل بوٹے، اور کئی مکانوں کا جو مین گیٹ ہے باہر والا، اس کے دائیں اور بائیں شیر بنے ہوئے۔ سعودی گورنمنٹ اور سعودی علماء کے مشورے سے ان شیروں کے سر کاٹے جا چکے ہیں تاکہ وہ شکل نہ رہے جو کہ شرک کی جس سے بدبو آتی ہے۔ سر کاٹ دیے گئے لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس قوم نے پتھر کو تراش کر، پہاڑ کو تراش کر ان کے اندر اپنے گھر بنائے۔ اندر بیٹھکے ہیں، باقاعدہ ڈرائنگ روم ہے، اندر سونے کے کمرے ہیں، اندر مطبخ نظر آتا ہے، اندر یہ ہے، اندر وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ یہ قوم اتنی بڑی جو پہاڑوں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بناتی تھی، اس دنیا میں وہ بھی نہ رہی۔ مکہ والوں تم کیا ہو؟ یہ اصل خطاب تو مکہ والوں کے لیے ہے۔ تم کیا چیز ہو جب اتنی طاقتور قوموں کو ہم نے پکڑا، ان پہ عذاب نازل کیا، ان کو تہس نہس کیا، مسل کر رکھ دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر ہماری نہ مانو گے تو تمہارا بھی ہم وہی حال کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بنانے والے تھے۔ اتنی طاقتور قوم تھی، جان کش، محنتی، لیکن دنیا میں وہ بھی ہمیشہ نہ رہے۔ اور اس علاقے سعودی عرب بابرکت علاقہ ہے، پیغمبروں کی زمین ہے،
اسی مدائن صالح سے تھوڑا آگے گزریں 100-250 کلومیٹر تو تبوک آ جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک، جس غزوے کی بڑی تفصیلات اور بہت ساری اس کے یادیں تاریخ میں موجود ہیں۔ اور اس سے تھوڑا کچھ 150-200 کلومیٹر آگے جائیں تو آگے مدائن شعیب شروع ہو جاتے ہیں، وہیں عیون موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمے، اور وہی وہ علاقہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قتل ہو گیا تھا مصر میں، تو وہاں سے اس علاقے اپنے سے فرعون کی بستی کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ آگے تھے، تو وہ جگہ تبوک سے 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر آگے ہے، مدائن شعیب کے نام سے۔ وہاں تاریخ کی انبیاء کرام کی بہت ساری یادیں موجود ہیں۔ تو اس علاقے کو سعودی عرب کو یہ شرف حاصل ہے کہ نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، مسکن اور مہاجر ہے، بلکہ یہ دیگر انبیاء کا علاقہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان قوموں کی طرف، عربوں کو، اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ان کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ وہ اتنی بڑی بڑی قومیں، اتنے طاقتور لوگ تھے لیکن دنیا میں نہ رہ سکے، ہمارے حکم کے سامنے ان میں سے کسی کا کوئی کسی کی نہ چلی، بلکہ جب ہمارا حکم آ گیا نافرمانیوں کے نتیجہ میں کسی کو تباہ و برباد کیا گیا اور کوئی طبی موت مرا، لیکن دنیا میں دوام کسی کو نہیں۔ طاقتور سے طاقتور آئے، مالدار سے مالدار آئے اور بڑے بڑے جاہ و منصب والے آئے۔ پہلے طاقتور قوموں کا تذکرہ کر دیا اور پھر ساتھ فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو کہ میخوں والا تھا۔ فرعون کی طاقت، اس کی سطوت، اس کی حکومت، اس کا اقتدار، جاہ و منصب اس کا اتنا کہ وہ اپنے منصب کے اعتبار سے اپنے ذوم میں اتنا مبتلا ہوا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اسی نے کہا نا انا ربکم الاعلی، فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، لوگوں کو اکٹھے کیا، قوم کو اکٹھے کیا اور سب کا جب اجتماع ہو گیا تو ان سب کے سامنے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں۔ اب دیکھیں لفظ بھی انا ربکم پہ نہیں چھوڑی بات، انا ربکم کہہ دے تو کوئی کہے کہ شاید بھائی رب کا معنی آقا بھی ہوتا ہے فلاں بھی، انا ربکم الاعلی، ساتھ اعلیٰ کا لفظ بھی لگا دیا، جو کہ شک و شبہ ہی نہیں رہتا کہ اس نے اپنے آپ میں خدائی دیکھی، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ دنیا میں رب کی صرف اس کائنات میں صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے خالق اور مالک، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس سے بھی بڑا ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا انا ربکم الاعلی۔ اور اعلیٰ اپنے ساتھ ہمارے بر صغیر میں بھی بعض لوگوں کے ساتھ لگ گیا۔ بریلی شہر میں ایک عالم اٹھے، انہوں نے اپنے طور سے کچھ خدمات سر انجام دی اور ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا لفظ آئے تو میرا خیال ہے تصور میں کوئی دوسرا آدمی نہیں آتا سوائے مولانا احمد رضا خان بریلوی، فاضل بریلوی یا رائے بریلی کے وہ رہنے والے تھے، اور مولانا ابو العالیٰ نے پتہ نہیں نام انہوں نے خود رکھ لیا، ان کے والدین نے رکھا۔ یہ دو ایک نام بھی ہمارے بر صغیر کی تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ مولوی ہیں دونوں۔ اب فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھیں، یہ دونوں مولوی ہیں، مولانا مودودی اور ابو العالیٰ، مولانا ابو العالیٰ مودودی اور دوسرے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان، یہ مولویوں میں سے ہیں۔ اور اس لفظ کو اختیار کرنے والا انہوں نے اختیار کیا، لوگوں نے دیا، لیکن اس نے خود اپنی زبان سے یہ نعرہ لگایا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ بعض لوگوں نے ان ہمارے مولانا حضرات کے بارے میں لکھا اور کچھ آپس میں نسبت پیدا کرنے کی بھی کوشش کی کہ یہ لفظ انہوں نے کیوں اپنے ناموں کے ساتھ لگائے، ابو العالیٰ کیوں رکھا اور اعلیٰ حضرت پہ وہ کیوں رضامند ہو گئے، جبکہ اعلیٰ یا اللہ کی ذات ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یا اللہ کی ذات ہے، یا پھر اللہ کے مقابلے میں جو اٹھا فرعون
اس نے کہا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، تو ان حضرات نے اس لفظ کو، لیکن اس سے قطع نظر فرعون نے اپنے آپ کو اعلیٰ رب کہلوایا، دعویٰ کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ میخوں والا تھا۔ اللہ نے اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی جبروت، اس کے بارے میں اشارہ دیا، میخوں والا تھا۔ میخوں والے کا علماء تفسیر نے مختلف انداز سے اس کی تفسیر کی، اس کا معنی کیا۔ میخوں والا ایک یہ کہ وہ بہت بڑے لشکر والا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اس کا انداز ہے انا ربکم الاعلیٰ، ایک آدمی کے ساتھ 4 لوگ اٹھ کے چلنے کو تیار نہ ہوں، وہ تو اپنے آپ کو اعلیٰ نہیں کہہ سکتا نا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ بہت بڑی فوج ہوگی، بہت بڑی اس کی طاقت ہوگی، اقتدار ہوگا، تبھی آ کے اس قسم کا دعویٰ کرے گا۔ تو ایک یہ کہ وہ میخوں والا تھا، مراد یہ کہ اس کے پاس بہت بڑی فوج تھی، جس علاقے میں اس کی فوج پڑاؤ کرتی، ڈیرا لگاتی، وہاں خیمے لگائے جاتے تو ہر طرف میخیں ہی میخیں۔ ایک خیمے میں کتنی میخیں لگتی ہیں؟ کم از کم 5-7 وہ جو اس کے کھڑے ہوتے ہیں، سینٹر میں ایک اس کے عمود ہوتا ہے، سینٹر والا عمود ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے تو کسی میخ کی ضرورت نہیں، اسے تو چاروں طرف جو میخیں لگی ہوتی ہیں، وہ سینٹر والا تو صرف اونچا اٹھانے کے لیے، خیمے کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ سائیڈوں میں ہر ڈنڈے کے پیچھے ایک کھینچ کر میخ لگائی گئی ہوتی ہے، 1 2 3، ایک خیمے کے لیے کئی میخیں چاہیے، اور یہ میخوں والا تھا، یعنی اس کی فوج جہاں اترتی وہاں ہر طرف میخیں ہی میخیں، یعنی بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ میخوں اور مختلف قسم کے کھونٹوں سے بھر جاتا تھا، اتنی اس کے پاس فوج تھی۔ اور ایک رائے یہ بھی دی گئی کہ یہ اتنا ظالم تھا کہ جس کو سزا دیتا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں، دیوار کے ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ میں میخ ٹھونک دی تاکہ یہ ہاتھ کھینچ نہ سکے، دوسرے ہاتھ کو اس طرف ٹھونک دی، کسی کے پاؤں میں، ٹانگوں میں ٹھونک دی۔ ایک یہ کہ یہ اس انداز کا ظالم اور جابر حکمران تھا کہ جس کو سزا دیتا یہ محض ڈنڈے سے، محض چھڑی سے، اس قسم کی چیزوں سے سزا نہیں۔ ہماری اسلامی شریعت میں جو بڑی سخت سزا ہے، قتل تو خیر ہوا کہ بالکل ہی ختم ہو گیا، باقی ہے سوت یا کوڑا، لیکن اس میں چھری نہیں ہے، کانٹا نہیں ہے، کوئی کیل نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک چھڑی ہے، ایک سٹک ہے جس کو سوت کہا گیا۔ وہ چھڑی اور سٹک کے ساتھ سزا نہیں دیا کرتا تھا، اگر کسی کو سزا دیتا تو اس کے جسم کے اعضاء میں میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنی بیوی آسیہ علیہ السلام، اس کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ اس کو بھی اس نے اس طرح میخیں ٹھوک کر چنوا دیا کہ تم میری نبوت کا، میری خدائی کا، یہ تو نبوت کا نہیں، وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا نا، تم میری خدائی کو کیوں نہیں مانتی؟ اب دیکھیں اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تو ایک ایسے گھر میں ایک ایسی خاتون کو اللہ نے حق کی توفیق دے دی، یہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے، مشرک نہیں بلکہ خود کو خدا کہلواتا ہے۔ مشرک تو وہ ہوا نا کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لے، یہ خود اپنے آپ کو معبود بنائے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس کے گھر میں اس کی بیوی کو ایمان عطا فرما دیا، اور بیوی کو اس نے سزائیں دیں۔ بالآخر آسیہ کے الفاظ قرآن کریم سورہ تحریم آخری آیات میں اللہ رب العزت نے واقعہ بیان فرمایا، کہا کہ یا اللہ اس ظالم قوم اور ان کے اس سردار، ظالموں کے سردار سے میری جان چھوڑا، اور مجھے اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اس سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ تو اپنی بیوی تک کو اس نے میخوں کے ساتھ دیوار میں چننے سے گریز نہیں کیا، عام لوگوں کے ساتھ یہ کیا کرے گا؟ تو ایک معنی یہ کہ وہ لوگوں کو میخوں کے ساتھ سزا دیا کرتا تھا، پہلا معنی وہ کہ اس کی فوجیں اتنی تھیں کہ جہاں اترتی میخیں ہی میخیں ہو جاتی، اور ایک تیسری بات یہ بھی کہی گئی ہے، میخوں والا جو فراعنہ مصر ہیں، مصر کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، عزیز مصر، فراعنہ مصر، کیسر روم، کسرائے فارس،
کچھ علاقوں کے بادشاہوں کا ایک لقب ہو جاتا تھا. روم کے بادشاہ کیسر، وہ چاہے کوئی بھی ہو، نام جو پرائیویٹ نام ہوتے ہیں وہ بدلتے، لیکن قیصر رہتا کہ یہ قیصر روم ہے. کسرا فارس ایران کے بادشاہ جو تھے پہلے آتش پرست اور مجوسی، ان کے نام بدلتے تھے لیکن کسرا ان کے ساتھ رہتا تھا. اسی طرح مصر میں جو بادشاہ تھے ان کے نام کے ساتھ فرعون رہتا تھا، لیکن آگے الگ نام جو ہیں وہ آج فلاں فرعون ہے، کل فلاں ہے. جیسے ہمارے یہاں یوں کہہ لے کہ کوئی کہتا ہے بادشاہ، کسی علاقے میں امیر ہے، امیر کا لفظ رہے گا، آگے امیر کا نام بدل جائے گا، بادشاہ کا لفظ رہے گا، نام بدل جائے گا. فرعون یہ کسی ایک آدمی کا نام نہیں تھا، بلکہ حاکم مصر جو بھی ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو یہ فرعون جو ہے اس کے زمانے میں یا فراعنہ مصر کے زمانے میں مصر میں کچھ اہرامات بنائے گئے جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں. مصر میں کچھ مخروطی سی شکل اس طرح اوپر کو اٹھائے ہوئے، اوپر کنارہ ایک کونا ہے باریک سا، لیکن نیچے سے چاروں طرف سے ادھر سے دیوار اوپر اٹھی ہوئی ہے، ادھر سے اٹھی ہوئی ہے، 4-6 کونے ہیں. وہ ہزارہا سال سے آ رہے ہیں اور آج تک موجود ہیں. اہرامات مصر میرا خیال آپ سب کے علم میں ہوگا، وہ جو بلڈنگیں قسم کی ہیں، 5-7 بلڈنگیں ہیں، ان کو بھی میخیں بتایا گیا کہ وہ فرعون جو اتنے طاقتور تھے، جنہوں نے ایسی بلڈنگیں تعمیر کر دیں اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ جو ان کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک موجود ہیں اور وہ آج بھی موجود ہیں. فرعون ذی الاوتاد، یعنی وہ جو اس نے اس قسم کی زمین پر میخیں گاڑی ہیں کہ وہ صدیوں سے، ہزارہا سال سے بنی ہوئی موجود ہیں اور آج تک وہ قائم ہیں. غرض اللہ رب العزت نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا اور آخر میں فرمایا الذین طغوا فی البلاد. یہ قومیں عادی ہوں، سمودی ہوں، حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہو، یا یہ فرعون ہو، ان لوگوں نے زمین میں، شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، بغاوت مچا رکھی تھی. ان لوگوں نے اللہ کی زمین میں بغاوت کر رکھی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور زمین میں ان لوگوں نے فساد برپا کر رکھا تھا. اب جو آدمی اپنے آپ کو خدا کہے گا، اپنے آپ کو رب کہلوائے گا، اس سے بڑا فسادی دنیا میں اور کون ہوگا؟ اللہ کی ربوبیت کا انکار ہی نہیں کر رہا بلکہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ لے کے بیٹھا ہوا ہے. اور جو قومیں سمجھتی ہیں، کہتی ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، اب ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی ان کی نظر میں کوئی سمائے گا ہی نہیں. وہ سمجھیں کہ ہم جیسا دنیا میں کون آیا ہے، ہم چما دیگر نیز، ہم جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. انہوں نے دنیا میں بغاوت برپا کی، باغی ہوئے، سرکش ہوئے، سرتابیاں کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، اور زمین میں انہوں نے فساد برپا کیا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، اللہ نے جب ان کو پکڑنا چاہا، جب ان کی پکڑ کا وقت آ گیا، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العزت نے ان پر ڈال دیا صوت عذاب، عذاب کا کوڑا. اللہ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا نازل کر دیا. اب یہ عادیوں کی جو سزا ذکر کی گئی ہے قرآن کریم کے حوالے سے ہی، کہ ان کو 7-8 دن اور راتیں صرف ہوا کا عذاب دیا گیا. یہ اللہ کا کوڑا ہے عذاب کا. اور اللہ جب کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے تو یہ ہوا تو اللہ کا بہت بڑا سپاہی ہے. ہوا تیز چل نکلے تو درختوں کو زمین سے اکھیڑ دیتی ہے، بڑی بڑی چیزیں، بلڈنگیں تک تباہ کر دیتی ہے. اور وہ درخت جن کی جڑیں زمین میں بڑی گہرائی تک گئی ہوتی ہیں ان کو کھیڑ دیتی ہے. اور پچھلے سال، یہ 2 سال پہلے، بارش اور ہوا زوردار طریقے سے مکہ مکرمہ میں آئی تھی. آپ کو علم ہوگا، حج کا زمانہ، حج کا وقت ہے اور لوگ مینا میں ہیں. زور کی ہوا چلی، بارش بھی ساتھ ہوئی، اور چیزیں تو اور GMC گاڑیاں تک پہاڑ کی چٹانوں پہ چڑھ گئیں. ہوا اور پانی کے لہریں نے زور سے بڑی بڑی گاڑیوں کو بہا کر، یہاں گاڑی کھڑی ہے، یہاں سے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی. وہ کیسے؟ ہوا کا اس قدر زور ہوا.
یہ تو اللہ رب العزت کی بہت بڑی فوج ہے، ہوا جو ہے یہ تو بہت بڑا طاقتور سپاہی۔ اللہ رب العزت تو جب اپنے کسی چھوٹے سے سپاہی سے کام لینا چاہتا ہے تو بڑے بڑے ظالموں کو ان سے مروا دیتا ہے۔ ہاتھی کہتے ہیں کہ چیونٹی سے مر جاتا ہے، ہاتھی کے مرنے کے لیے چیونٹی کافی ہے، اللہ چاہے تو چیونٹی کے ڈنگ سے ہاتھی مر جائے۔ اور دنیا میں اپنے آپ کو جس نے بہت بڑا شمار کیا اس فرعون سے علاوہ دوسرا جو نمرود تھا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے مقابلے میں جو تھا، اللہ کا نظام دیکھیں، آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ابلیس اٹھا اور وہ تو خیر اب مسلسل سب کے ساتھ آ رہا ہے، لیکن فرعون موسیٰ کے مقابلے میں، نمرود حضرت ابراہیم خلیل کے مقابلہ میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں پورا مکہ، ابو جہل ایک نہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فلاں ایک لشکر۔ اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو شروع سے آویزاں رکھا، آمنے سامنے آویزش چلتی رہی اور اللہ نے ہمیشہ فتح حق کو دی۔ وقتی طور پر مختلف ایسے موڑ آتے رہے انبیاء کی زندگی میں اور اہل حق کی زندگی میں کہ ان کو دبنا پڑا، لیکن ہمیشہ آخری فتح جو ہے وہ اللہ نے حق والوں کو دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں، آپ مسلمانوں کے لشکر کا حال پڑھتے ہیں، احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ٹوٹے، چوٹیں لگیں اور کتنے صحابہ شہید ہوئے اور بڑی سخت مار پڑی، لیکن کیا وہ مستقل رہا؟ نہیں، پھر اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ انہی قدموں پر فتح، انہی قدموں پر مار اور پھر انہی قدموں پر فتح۔ اللہ رب العزت آخر کار جو فتح ہے وہ اہل حق کی دیتا ہے، اہل حق کو دیتا ہے۔ نمرود جو کہا کرتا تھا کہ مجھے ساری عمر کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، ساری عمر سر میں درد بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں، بڑی بیماریاں تو دور کی بات ہے، یہ جو ہیڈک ہے یہ تو عام سی بات ہوتی ہے، ہر آدمی کو آپ پیناڈول پھانکتے دیکھتے ہیں، کیا ہے جی سر میں درد ہے پیناڈول۔ حکیم صاحب تو میرا خیال ہے پیناڈول کو جائز قرار نہ دیں گے، تو اسے سر میں درد تک کی بیماری نہیں آئی، لیکن جب اللہ نے گھیرا تو کیا کیا؟ مچھر کا چھوٹا سا دانہ اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھا دیا۔ اب اندازہ کریں اللہ رب العزت کے لشکروں کا، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، لا یعلم جنود اللہ الا ہو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کس میں کتنی طاقت ہے۔ وہ بادشاہ جس نے ساری عمر میں کبھی بیماری نہیں دیکھی، وہ بادشاہ جس بادشاہ نے باقاعدہ اس قسم کے دعوے جیسے فرعون نے دعوے کیے، اسی قسم کے دعوے اس نے بھی کر رکھے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مچھر کا دانہ ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھا دیا۔ اب وہ دماغ میں جا کے مچھر جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، اسے تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، اور وہ واقعہ تو پورا آپ نے سنا ہوگا کہ اس کا علاج کیا ٹھہرا۔ اگر اس کے سر پہ تھوڑا تھوڑا مارا جائے تو وہ مچھر کو حکم ہوتا ہے کہ تم رک جاؤ، اور جیسے ہی وہ مارنے والا، اب وہ جوتے سے مارتا ہے، ہاتھ سے، کیا کتنی دیر کوئی مارے گا، کوئی نہ کوئی چیز ہی مارتے ہوں گے، جیسے ہی مارنے لگتے وہ خاموش ہو جاتا ہے، جیسے یہ چھوڑتے ہیں وہ پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے، باقی کا حصہ جوتے کھاتے ہوئے اس کی عمر نکل گئی۔ اللہ رب العزت جب پکڑنے پہ آتا ہے تو ایک مچھر کے دانے سے اتنے بڑے بڑے صاحب جبروت حاکموں کو وہ مروا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ ان لوگوں نے زمین میں فساد برپا کیا، عادیوں نے، سمودیوں نے، فرعونوں نے اور فلانے، اور جب اللہ رب العزت نے پکڑنا چاہا فصب علیہم ربک صوت عذاب، آخر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ سبا یسبو کا معنی ہوتا ہے انڈیلنا، یہ جو پانی انڈیلا جاتا ہے نا ایک برتن سے دوسرے میں، یا ہانڈی سے پلیٹ میں سالن انڈیلا جاتا ہے، یہ ہے انڈیلنا۔ اللہ رب العزت نے لفظ و استعمال فرمایا کہ اللہ نے جب اپنے عذاب کا کوڑا انڈیلا، ان پر کوڑا برسایا، تو پھر ان کو پتہ چلا کہ ہم کتنی طاقتوں والے ہیں، ہم کتنے فوجوں والے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے۔ جب اللہ نے پکڑنا چاہا تو ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد،
جو میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے قسمیں کھا کھا کر جواب قسم کے طور پر فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دنیا میں آئے ہیں جو بھی کریں گے ٹھیک ہے، اچھا کریں برا کریں، سیاہ کریں سفید کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا نہیں۔ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب گھات لگا کے بیٹھنا کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی زیادہ کھل کھلا کے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ لو جی اس راستے سے آدمی آئے گا، جیسے ہی میرے ٹارگٹ پہ آئے گا، میرے نشانے پہ آئے گا، میں نشانہ لگا دوں گا، چھری سے، بندوق سے، کسی بھی چیز سے، اس شکل میں وہ بچ نہیں پائے گا، کیونکہ وہ گھات لگا کے باقاعدہ پروگرام، کمین جس کو اردو میں کمین بھی کہا جاتا ہے، کہ کمین لگا کے بیٹھا ہے، گھات لگا کے بیٹھا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب یہاں سے گزرے تو میں اپنا وار کر دوں۔ اللہ کو کیا ایسی ضرورت تھی؟ اللہ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ گھات لگا کے بیٹھے، لیکن اس دنیا میں چونکہ گھات لگانے والے کے وار سے کوئی بچتا نہیں، اللہ رب العزت نے وہ پیرایا اختیار فرمایا کہ تم اللہ کی پکڑ سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے، جب اللہ پکڑنے پہ آ جائے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس دولت بہت ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے جسم بڑے ہیں، ہماری بلڈنگیں بڑی ہیں۔ جب اللہ پکڑنے پہ آئے گا تو پھر کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں وہی انداز اختیار فرماتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ جب اللہ پکڑنے پہ آتا ہے تو وہ اس طرح پکڑتا ہے جس طرح کے کوئی گھات لگا کے بیٹھا ہو۔ آدمی سرکشیاں کرتا رہتا ہے، آدمی جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے وہ نافرمانیاں کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے ایک حد مقرر کی ہوئی ہے، جب آدمی اس حد سے گزرنے لگتا ہے تو وہ فوراً ہی گھات سے سامنے آ جاتا ہے، اس کا عذاب، اس کا کوڑا، اس کی پکڑ اس کو فوری طور پر اپنے قابو میں لے لیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب کمین لگائے، گھات لگائے بیٹھا ہے، اس نے کب تم کو پکڑ لینا ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم جو بھی ہیں چاہے جس طرح بھی چاہے کرتے رہیں گے، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں۔ اللہ پکڑنے والا موجود ہے اور وہ پکڑتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی حالت کیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے اسے عزت و آبرو، اللہ کی طرف سے اسے دولت و نعمت ملتی ہے تو پھر پھولے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ میری اللہ نے عزت بنائی ہے۔ اس دولت کو، اللہ کی ان نعمتوں کو وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دنیا آخرت میں کامیاب انسان ہوں۔ اللہ رب العزت نے دولت کو کامیابی کا معیار نہیں کہا۔ دولت اللہ ظالموں کو زیادہ دیے ہوئے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں۔ اللہ کی محبوب پارٹی، اللہ کی محبوب جماعت یا حزب اللہ کون ہے؟ مسلمان۔ اللہ کی جماعت تو مسلمان ہے، لیکن مسلمانوں کو آپ دیکھیں آج بے شمار دولت ہونے کے باوجود مسلمانوں سے کافروں کے پاس دولت زیادہ ہے، افرادی قوت میں کافر زیادہ ہیں۔ ایمان کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی وجہ سے مسلمان چاہے تھوڑے بھی ہوں ان کو غلبہ ہمیشہ کافروں پر دیا، لیکن مال آج بھی ان کے پاس دولت، جتنی آسائش کی یا تعیشات عیاشی کی چیزیں ہیں ساری ان کے پاس زیادہ ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر دولت مند ہو گیا تو وہ سمجھے کہ میں دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب۔ یہ دولت آزمائش بھی ہے، اللہ کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، نیک آدمی کو ملے تو اللہ کی نعمت، ساتھ ہی یہ آزمائش بھی ہے، اور کافر کو ملے تو یہ نعمت نہیں ہے، کافر کے لیے وہ صرف آزمائش ہی آزمائش ہے کہ اس کو دولت دے کر اللہ نے آزمایا، دیکھے کہ یہ دولت سے کیا کیا کچھ کرتا ہے۔ اور کافر کو دولت مل جائے تو واقعی وہ تباہیاں، بربادیاں جو کچھ ہم آج دیکھ رہے ہیں، کافروں کے ہاتھ میں دولت ہے، انہوں نے ایسی ایسی چیزیں تیار کی ہیں کہ پلک جھپکنے میں پورے ملک تباہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب بندے کو ہم دولت دیتے ہیں، بندے کو ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں، بندے کی دنیا میں بظاہر عزت بناتے ہیں، فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا پھرتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دار بنایا۔
اب ساتھ ہی وہ یہ بھی لگا لیتا ہے کہ میں چونکہ دنیا میں عزت دار ہوں، اگر آخرت ہے تو میں وہاں بھی۔ وہ اصحاب کہف کے واقعہ میں وہ ذکر ملتا ہے نا، ایک بھائی نے کہا میں یہاں بھی مالدار ہوں، ہم آگے بھی اور یہ کلمات کئی لوگوں کے ثابت ہیں کہ اگر آخرت ہے، مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی، تم کہتے ہو آخرت آخرت آخرت، مریں گے اٹھیں گے، اگر آخرت ہے تو جس طرح ہم یہاں دنیا میں تم سے زیادہ بہتر رہ رہے ہیں، مالدار ہیں، ہم آخرت میں بھی مالدار ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ محض تمہاری خام خیالی ہے کہ تم اگر دنیا میں عزت دیے گئے ہو، دنیا میں مال دیے گئے ہو، تو تم یہ کہہ دو کہ ہماری اللہ نے عزت بنائی ہے۔ یہ امتحان ہے، اللہ تمہیں مال دے کر آزما رہا ہے، اور اللہ کا قاعدہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ آزماتا ہے مال دے کر، مال چھین کر، اولاد دے کر، اولاد چھین کر، پھل دے کر، پھل چھین کر۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ دولت دے کر، عزت دے کر اللہ نے آزمایا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ معیار قائم کر دیا جائے کہ چونکہ ان کے پاس دولت آ گئی ہے تو یہ آخرت میں بھی، آخرت میں کامیاب وہ ہوگا جس کے پاس عمل صالح ہوگا۔ پچھلی ایک نشست میں اس موضوع پر میں نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ نجات نسبتوں سے نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ میں فلاں سرکار کا ماننے والا ہوں، میں فلاں دربار کا ماننے والا ہوں، اگر نسبتوں سے نجات ہوتی تو حضرت ابراہیم خلیل کے والد کو نجات مل جاتی، آزر کو۔ اس سے بڑی نسبت کیا ہے کہ باپ بیٹا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں کو مل جاتی، ابو لہب کو، ابو طالب کو، چچے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بیویوں کو مل جاتی۔ یہ سورہ تحریم جس کا میں نے ذکر کیا، آسیہ کا، جہاں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، اور مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نسبت سے نجات ہوتی تو ان عورتوں کو جو نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں ان کو نجات مل جاتی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو مل جاتی۔ نسبتوں سے نجات نہیں ہے، نجات صرف عمل صالح سے ہے۔ دنیا میں مال مل گیا، یہ آخرت کی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل گئی، یہ آخرت کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ انسان کہتا پھرتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے نعمتیں، دولتیں، اولادیں عطا فرما دی، کہتا پھرتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دار بنایا، اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، اور ساتھ ایک ٹکڑا اپنی طرف سے بھی وہ لگا لیتے ہیں کہ یہاں بھی، اور اگر وہ ہے تو وہاں بھی۔ اول تو کافروں کا ایمان ہی نہیں ہوتا کہ مر کے اٹھیں گے، لیکن وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور اگر اللہ ان کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور کسی پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، رزق کم کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے تو اللہ نے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ نے یہاں یہ بھی بتایا کہ غربت اور فقر یہ بھی کسی کے لیے ذلت کا یا کم قدری ناقدری کا یہ ثبوت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس دولت کم ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے یہاں اس کی عزت بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صورتحال رہی، دولت آنے کے بعد کا دور آپ چھوڑ دیں، مکہ سے مدینہ منورہ جب آپ ہجرت کر کے چلے گئے تو ساری دنیا کی دولتیں اکٹھی ہو گئی، لیکن آپ نے اپنے گھر میں نہیں رکھی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ پہلا زمانہ جو ہے اس وقت دولت تھی ہی نہیں، مکہ کے دور میں دولت تھی ہی نہیں، مسلمان بیچارے فقر و فاقہ میں تھے، بڑی تنگ دستی میں تھے، اور جو 3 سال آپ کو آپ کے پورے خاندان سمیت شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، جو سوشل بائیکاٹ کیا مکہ والوں نے، اس زمانے میں آپ کے ساتھ شیب ابی طالب میں بند لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ اگر فقر آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ عند اللہ ذلیل ہے، یہ عند اللہ رسوا ہے۔ دولت آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ عند اللہ عزت والا ہے۔ یہ دونوں آزمائشیں ہیں، کبھی دولت دے کر، کبھی لے کر۔
کبھی اولاد دے کر کبھی لے کر، کبھی فصلیں اور پھل دے کر کبھی لے کر، فبشر الصابرین۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر دولت دی ہے کسی کو تو وہ شکر کرے، اور اگر کسی سے چھینی ہے تو وہ صبر کرے۔ اگر صبر کرے گا تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو بشارت دے دو، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مصیبت آ جائے، دولت کی کمی آ جائے، اولاد میں کمی نقص آ جائے، اناج میں غلے میں کمی نقص آ جائے، وہ انا للہ وانا الیہ راجعون کہیں کہ یہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، دعا یہ مانگنی چاہیے۔ کسی کا بیٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہوا تو پیغام بھیجا، میری بیٹی کو کہو کہ یہ دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام گیا بیٹی کا کہ میرا بیٹا فوت ہونے کے قریب ہے، آئیے، تو آپ نے یہ پیغام بھیجا کہ زینب کو کہو صبر کرے، اور اس وقت یہ دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو اللہ نے لیا وہ اسی کا تھا اور جو دیا وہ اسی نے دیا، وہی مالک ہے، اپنی امانت جب چاہے لے لے۔ اللہ رب العزت ان دونوں شکلوں میں، دے کر اور لے کر، وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، وہ غلے ہوں، ان دونوں شکلوں میں آزماتا ہے۔ اگر کسی سے کچھ لے لیا تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں عند اللہ ذلیل ہو گیا ہوں، یا دوسرا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مالی طور پر غریب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کے یہاں بڑا مقام، بڑی عزت، اپنی زبان سے اللہ سے کچھ مطالبہ کریں، اللہ کوئی مطالبہ ٹالتا ہی نہیں، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، مالی اعتبار سے فقیر ہیں، درویش ہیں، کچھ ان کے پاس نہیں، تو کیا سمجھا جائے کہ یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے یہ ذلیل ہیں، یا اللہ کی نگاہوں میں ذلیل؟ اللہ کی نگاہوں میں عزت ہے، آبرو ہے، اللہ کے یہاں ان کا بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں مقام پیسے کا نہیں، اللہ کے یہاں اس کا مقام نہیں جس کی گاڑی بڑی قیمتی ہوگی، جس کی کوٹھی بڑی قیمتی ہوگی، کار بنگلے یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معیار سورہ حجرات میں پڑھیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا، اللہ کے نزدیک اکرام والا، اللہ کے نزدیک معزز کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والا ہے، دولت سے نہیں، اولاد سے نہیں، اس دنیا کی ظاہری چمک دمک سے نہیں، اللہ کے یہاں اگر ہے تو عزت صرف اس کی جس کے یہاں تقوی زیادہ ہے۔ یہ تم لوگوں نے خود اپنی طرف سے بنا رکھا ہے کہ اللہ نے ہم سے کچھ لے لیا تو یہ، کسی سے کچھ لے لیا تو کہا کہ یہ عند اللہ نعوذ باللہ ذلیل ہے، اور کسی کے پاس دولت ہے، دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے، تو کیا کہیں گے کہ وہ اللہ کے یہاں معزز مکرم ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، اور ان دولتوں کی تو قیمت ہے ہی کوئی نہیں نا۔ اگر اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک ان دولتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسی لیے فرمایا کہ انسان کو جب اللہ آزماتا ہے، عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے معزز و مکرم بنا دیا ہے، اور جب آزماتا ہے، اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں، فقر اور غنا، دولت مندی اور محتاجی، یہ عزت کے معیار نہیں ہے۔ دولت ملے تو اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں، اور شکر ادا کریں گے تو اللہ دولت اور زیادہ کر دے گا۔ نعمت ملے، شکر ادا کریں، اللہ اور بڑھائے گا۔ وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم اور نعمتیں دے دیں گے۔ اور اگر نعمت کھائی اور ڈکار مار لیا، نعمتیں استعمال کرے اور کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ کی نعمتیں دینے والے کی طرف توجہ ہی نہ دے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہماری پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اگر اللہ پکڑنے پہ آ گیا تو اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ نعمتیں ملیں تو شکر ادا کریں،
اور اگر کبھی مصیبت آ جائے، اگر کبھی تکلیف آ جائے، اگر اللہ ان نعمتوں میں سے کچھ چھین لے تو صبر کرے۔ یہ صبر اور شکر دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں پہ اگر عمل رہے تو یقیناً وہ بندہ دنیا میں بھی پرسکون رہے گا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اسے ہی مقام عطا کرے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے یہ جو تم سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ اپنے بندوں کو مال دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سمجھ بیٹھے ہو کہ جو اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہوتے ہیں، کم عزت والے، ناقدرے ہوتے ہیں، ان سے اللہ دولتیں چھینتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کلا، یہ تمہارا نظریہ غلط ہے، یہ بات نہیں ہے کہ دولت جو ہے یہ عزت کا معیار ہوگا یا فقر ذلت کا معیار ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ بات یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ یتیم کے ساتھ جو رویہ، یتیم کے ساتھ جو محبت اور شفقت ہونی چاہیے تم اس سے خالی ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے ہو، نہ خود کھانا کھلاتے ہو، نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے ہو، نہ یتیم کے سر پر خود ہاتھ رکھتے ہو، نہ دوسروں کو اس کی تلقین کرتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا بار بار حکم فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی یتیم آدمی ہے اور اس کی کوئی کفالت کرتا ہے، بچہ ہے، یتیم ہے، آدمی فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ گیا، وہ یتیم اس کا اپنا ہو یعنی رشتہ داروں میں قرابت دار ہو، یہ پچھلے درس میں بھی غالباً بات گزری ہے، یتیم قرابت دار ہو یا یتیم اجنبی ہو، غیر، اگر یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، یتیم کی پرورش کریں گے، یتیم کے ساتھ تعاون کریں گے، اس پر شفقت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و کافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ یعنی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مقام دیا، یہ انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی ان دونوں کو جوڑ کر اور ان دونوں کو باہم ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ساتھ ہوں۔ کتنا اللہ رب العزت نے مقام دیا۔ اور مسکینوں کو کھانا کھلانا اور یتیموں کی پرورش کرنا، اللہ رب العزت نے ان کو بہت ہی بڑا مقام دیا ہے۔ ان دو کمزور طبقوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور جو ان لوگوں کو دھکے مارتے ہیں، جو ان لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، اللہ رب العزت نے ان کی برائیاں قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انجام، ان کی مذمت بکثرت احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ان کے جو کرتوت ہیں، یہ یتیم کی پرورش نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی یا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے، خود نہیں کھلاتے، ترغیب نہیں دلاتے، اور آگے کچھ ان کی حرکتیں، کچھ ان کے کرتوت اور بھی آ رہے ہیں۔ اب ان کا تذکرہ شروع کریں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 19 جو ہے، اس سے اگلے